ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان، ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ۔ ناظرین، اوورسیز کنونشن کے بعد جو کہ UK میں ہوئی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ PTI اور نون لیگ کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جانیں گے، لیکن موونگ آن، پاکستان کے وزیر اعظم اوورسیز کنونشن کے بعد USA روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور لاہور پولیس اور صحافیوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ جوا ایپ کے حوالے سے جن ٹک ٹاکرز کے اوپر خطرے کی گھنٹی منڈلا رہی ہے ان کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور T20 ایشیا کپ جس میں پاکستان ہمیشہ کی طرح ہار گیا انڈیا سے، جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے مسٹر نعیم حنیف، سینئر جرنلسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ۔ سر، اوورسیز کنونشن جو کہ UK میں ہوئی، اس کی شاندار کامیابی کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ PTI جماعت اور نون لیگ جماعت کے درمیان کوئی لڑائی یا کوئی کشیدگی یا کچھ چل رہا ہے۔ آپ بتائیں کیا حقیقت ہے؟ اچھا، کامیابی آپ نے خود ہی شاندار کر دی ہے، یعنی کہ کسی چیز کی کامیابی آپ جو ہے نا، آپ تو کنونشن میں تھی نہیں، یا تو آپ کو انوائٹ کیا جاتا، اور فیڈ بیک کہاں سے آتا ہے آپ کو؟ یہ فیڈ بیک جو ہے آپ خود ہی ایک چیز کو آپ نے شاندار بنا دیا، مل گیا فیڈ بیک۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کنونشن ہوا جی، وہ سکسیسفلی کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ ہو گیا۔ جی اچھا، کتنا کامیاب تھا کتنا ناکام تھا، میرے پاس تو خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ آخری وقت تک چیف گیسٹ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے کنونشن میں، انسرٹنٹی تھی آخری وقت تک۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا موڈ بھی نہیں تھا کنونشن میں جانے کا۔ سر ایسا کیوں؟ یہ دیکھیں، اب وہاں جو لوگ مینجمنٹ کر رہے تھے، جنہوں نے جیسے یہ ہمارے دوست ہیں SN ڈار ہیں، پریزیڈنٹ ہیں لنڈن کے مسلم لیگ نون کے، پھر پون چودھری وہاں پہ موجود تھے، ان کی بڑی انتظامات کے حوالے سے جو ہے تیاریاں چل رہی تھی۔ لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ تھی، وہ جو جھگڑا ہے اس کی تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا کنونشن کے، لیکن پہلے تو ایک عجیب سی صورتحال رہی مہمانوں کے لیے بھی اور منتظمین کے لیے بھی کہ پرائم منسٹر آتے یا نہیں آتے، یہ کشمکش رہی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، کافی دیر تک رہی، بلکہ کنونشن شروع ہونے سے کچھ دیر قبل تک بھی یہ کنفرمیشن نہیں تھی۔ سر، چائے میں گویا کیا ہو رہی تھی، ماجرا کیا تھا، سب بتائیے اندر کی باتیں۔ میں اندر کی باتیں جو ہے نا، اندر تو وہ کیمرہ ہی نہیں لے کے جانے دیا، کسی کو فون بھی نہیں لے کے جانے دیا اندر۔ آپ ڈشیں پوچھنا شروع کر دیں گے، کھانا کیا تھا، کھانے میں کیا تھا، ٹیبلوں پہ جو ہے نا وہ کون سے ڈرنکس پڑے تھے۔ اب اتنی ڈیٹیل جو ہے نا وہ تو نہیں ہے میرے پاس یہ ہے کہ پہلے فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی تھا کہ شاید وہ شرکت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جب یہ ہوا کہ وہ نہیں آ رہے، تو پرائم منسٹر کو ظاہر ہے دعوت تو تھی، مگر پتہ نہیں کیوں انہیں کہیں سے شاید کلیئرنس نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا وہاں نہ جائیں۔ مجھے تو جو لگ رہا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے، شاید انہیں کلیئرنس نہیں تھی۔ ایک کلیئرنس بھی تو ہوتی ہے نا، پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور اس وقت بڑے پاپولر ترین پرائم منسٹر بنتے جا رہے ہیں 10 مئی کے بعد، اور سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد، اور ابھی آگے وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لوٹن ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں، تو وہ انہیں شاید کلیئرنس نہیں تھی۔ اچھا، اس میں جو ہے پھر اطلاع یہ ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے اسحاق ڈار، کہ وہ پرائم منسٹر کی شیروانی میں تقریر کرتے جا کے انہوں نے بہتر سے انہوں نے بنا ہی لیا پرائم منسٹر کو۔ اطلاع یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کے بعد پرائم منسٹر راضی ہوئے، اور شاید 100% کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود وہ وہاں چلے بھی گئے، جس کی وجہ سے کنونشن کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، بس ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ ہنگامہ ہوا کنونشن ختم ہونے کے بعد۔ باہر PTI اور نون لیگ کے کارکنوں جو ہے نا، ان میں شدید لڑائی اور پھڈا اور گالم گلوچ، اور بڑی احتیاطی لڑائی ہوتی ہے لندن میں اصل میں نا، اور یورپ میں، ان ملکوں میں نا بڑی احتیاطی لڑائی ہوتی ہے۔ اس میں میسج دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ رنگ بازی والی لڑائی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کو مارنا مرنا تو الاؤ نہیں ہے، وہاں پہ سزا ہمارے جیسا تو قانون ہے نہیں کہ یہاں پہ تو بندے مر جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا کئی سال لوگوں کو، جو ہمارا سسٹم ہے۔ مگر وہاں پہ تو آپ کسی کو جو ہے نا وہ تھپڑ نہیں مار سکتے، کسی پہ تشدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بہت بڑا یہ کرائم ہے۔ تو اس لیے احتیاطی لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نا صرف اس کو کہتے ہیں پیغام دینا کہ میں تمہیں چھڈاں گا نہیں، یہ پیغام ہے
اور میں تمہیں دیکھ لوں گا, اطلاع ہے یہ, جی اطلاعیں دیتے ہیں بس ایک دوسرے کو. لیکن وہ اطلاعوں والی لڑائی بھی نا, وہ آمنے سامنے آ کے اس طرح, اور پولیس اس کے لیے آ جاتی ہے کہ احتیاط والی لڑائی سے بھی ان کو ذرا روک کے رکھیں. ٹھیک ہے, یہ رنگ بازی وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے. البتہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں جھنڈے جھنڈے اٹھا کے درجن 2 درجن وہ آگے ہوں گے. ادھر جو ہے وہ SNR جو ہیں انہوں نے بڑی تیاری کر رکھی تھی. تیاری تو انہوں نے خیر کی استقبال کے اس میں کانٹیسٹ میں, لیکن اصل جو مسئلہ تھا ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنا اور مینج کرنا تھا. اور ان کی مینجمنٹ اور ان کے کنٹرول پر میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر بڑے خوش ہیں, یعنی کہ مینیجیبل تھا. اور جو ہاں جی جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ بڑی خوش ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک وعدہ دے دیا گیا ہے امریکہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ وہ واپس دوبارہ لندن آئیں گے. زبردست. اور لندن آ کے جو ہے وہ ایک اور کنونشن ہو رہا ہے جو ایکسکلوسیو کنونشن ہے. کیا بات ہے. اور جو صرف UK کے جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور پرائم منسٹر ان سے ملاقات کریں گے. یعنی کہ ایک تو کنونشن کے بعد وہ روانہ ہوئے اور لوٹن ایئرپورٹ میں مسلم لیگ نون کے صدر SNR اور خرم بٹ سے ملاقات ہوئی ان کی. امریکہ سے واپسی پر پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کروں گا. مسلم لیگ نون کنونشن کے موقع پر تاریخی استقبال کیا, ان کا مشکور ہوں. مسلم لیگ نون برطانیہ میں اچھا کام کر رہی ہے. پارٹی صدر نواز شریف کے ویژن کے مطابق جماعت کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. SNR کو پارٹی کی تنظیم نو اور فعال بنانے پر مبارکباد دیتا ہوں. یہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں لوٹن ایئرپورٹ پر اپنے وہاں کے صدر کو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. اور اب یہ ہے اطلاع آ رہی ہے کہ وہ 26 جو ہے وہ سپتمبر تک, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ امریکہ رہیں گے. اب امریکہ سے واپسی پر اب یہ پورا ڈیلیگیشن آتا ہے یا سنا ہے خواجہ آصف شاید واپس آ جائیں باروں بار اور کچھ اور لوگ, لیکن شہباز شریف جائیں گے. اور وہاں پہ ایک اہم ترین جو ہے وہ اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں ان کے کچھ رہنما جو ہیں وہ شرکت بھی کریں گے, اور میاں نواز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے اس اجلاس میں. اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ امریکہ روانگی سے قبل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کی اپنے بھائی میاں نواز شریف سے فون پر گفتگو ہوئی ہے. ٹھیک اور فون پر ان سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے کنونشن کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا, اور مزید جو ہے صورتحال اس پہ ڈسکس ہوا ہے. اور وزیر اعظم نے دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ اجلاس کے بارے میں بھی آگاہ کیا میاں نواز شریف کو. تو اب یہ ہے کہ اور کنونشن کی بھی کامیابی سے ظاہری بات ہے انہیں آگاہ کیا. کہنا چاہ رہی تھی کہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنونشن کامیاب ہوئی ہے, جس کے بعد ایک سیکنڈ پارٹ جو ہے یا سیکنڈ سیریز کنونشن کی جاری رکھیں گے USA سے واپس آ کے. مجھے تھوڑا سا شاندار پہ ہوا تھا, تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اتنی ایکسیلنٹ نہیں ہے, لیکن پھر نہیں کامیابی دیکھیں اس سے کچھ ایک ملاقات تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کافی عرصے سے جو کہ نہیں ہوئی تھی, اور انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ حالیہ کامیابیاں سیلیبریٹ کیں, اور اس کے ساتھ اپنے کچھ پلان سے آگاہ کیا. جی ٹھیک ہے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی انتخاب یا الیکشن نہیں تھا رائٹ, جس کو ہم کہیں کہ. البتہ یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ 3 دن امریکہ قیام کے بعد دوبارہ لندن پہنچ رہے ہیں, اور وہاں جو ہے وہ ملاقات کریں گے باقی جو لوگ رہ گئے ہیں نون لیگ کے. ہاں, اور وہ ایکسکلوسیو جو ہے ایک نون لیگ کا کنونشن ہوگا جی, اور جس میں وہاں کی قیادت اور ان سے ملاقات ہوگی, اور ایک اجلاس جو ہے جس میں میاں نواز شریف کی شرکت متوقع ہے. اس طرح کا بھی ایک اجلاس جو ہے آنے سے پہلے, اور یہ ٹوٹل جو ہاں UK, اور وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ 27 کو پاکستان آ جائیں گے, میری اطلاع ہے کہ اب وہ 1 اکتوبر کو شاید پاکستان واپس آئیں گے, یہ پورا دورہ کمپلیٹ کر کے. وزیر اعظم شہباز. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر. USA کا جو ان کا ٹور ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملاقاتیں کن سے ہو سکتی ہیں؟ ملاقاتیں USA کے ٹور میں میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان سے کوئی ایکسکلوسیو ملاقات تو لائن اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ویسے جو ہے دیگر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے سربراہان بھی جا رہے ہیں, تو ایک مشترکہ ملاقات جو ہے اب تک جو ایجنڈا ہے وہ اس میں تو ملاقات ہوگی پرائم منسٹر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے, مگر الگ سے ایکسکلوسیو ملاقات کے جس میں کچھ اس طرح کی بات ہم کر سکیں کہ جس میں انہوں نے مدعو کیا وزیر اعظم پاکستان کو, جو اس طرح کا کوئی لنچ ڈنر اس طرح کی کوئی ایکسکلوسیو ملاقات کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے, اور ملاقات شیڈول بھی نہیں ہے ابھی تک فی الحال. اور ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں, آپ کی خواہش اگر پوری ہو جائے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. چلے ٹھیک ہے, اگر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے تو obviously ناظرین کو ہم اپڈیٹ کریں گے.
سر لاہور پولیس اور جو صحافیوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے جو ایک ٹاکرا چل رہا ہے اس حوالے سے بتائیے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اچھا، اس میں نا حامد میر جو ہیں ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے بے شک. میڈیا کا، کیپٹل ٹاک ان کا شو ہے جیو ٹی وی پہ. ان کا ایک ٹویٹ ہے، پہلے میں ٹویٹ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی، حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بغیر بحث کے پارلیمنٹ سے پیکا ترمیمی ایکٹ منظور کرا کر کہا اس قانون سے صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں. یاد دہانی کروا رہے ہیں حامد میر، کہتے ہیں اس قانون سے صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس قانون کے تحت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کو نوٹس جاری کر دیا گیا، جس پر تمام صحافتی و وکلا تنظیمیں آج صبح 11 بجے لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کریں گی. یہ حامد میر صاحب جو ہیں ان کا یہ ٹویٹ ہے، اور ساتھ انہوں نے وہ نوٹس بھی شیئر کیا صدر لاہور پریس کلب اور سیکرٹری جنرل پی ایف یو ارشد انصاری والا. اس کے علاوہ نوٹسز جو ہیں وہ دیگر کرائم رپورٹرز جو ہیں ہمارے ان کو بھی گئے، جس میں احمد فراز ہیں، جن میں مجاہد شیخ ہیں، جن میں یاسر شمون ہیں، اس میں وسیم ہیں. ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ نوٹسز بھیجے گئے ٹھیک ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پولیس اور صحافیوں میں پولیس اور صحافیوں میں کشیدگی نہیں ہے. ایک آدھ پولیس آفیسر کا مطلب پولیس نہیں ہوتی. بتائیے کون کس وہ تو ایک اشارہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ ڈی آئی جی لاہور کا صرف مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. فیصل کامران، ان کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ صحافیوں کو چل رہی تھی. اس میں عظمہ بخاری اور بہت سے حلقوں نے پچھلے دنوں سے کوشش کی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کر دیا جائے اور غلط فہمی دور کر دی جائے. اس کی وجہ کہ پولیس جو ہے وہ ہمارا محکمہ ہے، ہمارا ادارہ ہے، اور ہمارا جو ہے وہ میڈیا کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. پولیس کی جو ایک پرفارمنس ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، اور کرائم کی روک تھام میں ہر اول دستہ رہا ہمیشہ میڈیا پولیس کے شانہ بشانہ. اب بعض اوقات اس طرح کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں بعض اوقات اداروں کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش اور کشیدگی کا ماحول، اور اس والے میں تو بڑی ایک اسمارٹلی پلے کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ میڈیا اور پنجاب حکومت جو ہے ان میں کوئی تصادم یا ان میں کوئی جو ہے وہ جھگڑا یا لڑائی کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ جو صحافتی قیادت ہے انہی کی دور اندیشی کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرف نہیں گیا. البتہ وہ نوٹسز انہوں نے جاری کی جن کا حامد میر صاحب کو یہ ٹویٹ کرنا پڑ گیا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جو ہے نا وہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کہ اگریسو پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے، اور پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے ایک تیاری بھی چل رہی ہے، اور کسی بھی وقت کال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی کال کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی ایک آفیسر کی کسی ضد کی وجہ سے. اور اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بالکل بیٹھنا چاہیے. آئی جی پنجاب موجود ہیں، سی سی پی او لاہور ہیں، اور بالکل یہ جو متعلقہ منسٹری ہے عظمہ بخاری ہیں، یہ لوگ سارے بیٹھ کے یہ رکھیں سامنے چیزیں. ہمیں بھی بلائیں، ان کو بٹھائیں، سامنے چیزیں رکھیں جو ہم نے پہلے دن سے ان کو آفر کر رکھی ہے. اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کا اس میں کیا قصور ہے. البتہ وہ تو خیر باتیں ہوتی رہیں گی، یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. یہ جو حامد میر صاحب نے جس پر پریس کانفرنس کا ذکر کیا اپنے ٹویٹ میں، وہ میں ذرا پڑھ دوں. وہ پریس کانفرنس ہو گئی، پھر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، پھر ہو گئی. ہائی کورٹ میں یہ ہوا ایونٹ، اس میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور پاکستان بار کونسل کے ممبر سینئر قانون دان احسن بون جو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ہیں انہوں نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ، صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمان چودھری، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار فرخ الیاس چیمہ، ایڈوکیٹ اظہر صدیق، مرید بھٹا اور علی چنگیزی سندھو سمیت قانونی ماہرین اور وکلا تنظیموں نے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت تمام صحافیوں کو ساتھ دینے کا اعلان کیا. اور وکلا تنظیموں نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر حشمت کمال کی جانب سے
صحافیوں کو ہراساں کرنے اور غیر قانونی نوٹسز بھجوانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر نعیم حنیف، کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد اشفاق، صدر پنجاب اسمبلی پریس گیلری خواجہ نصیر سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے پولیس اور NCCIA کے رویے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں احتجاج کیا. یہ ٹوکن احتجاج تھا. وہ جو دوسرا احتجاج ہے وہ تو ابھی آپ نے کہا وہ بہت ایک بڑا احتجاج ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد اس موقع پر سپریم کورٹ بار پاکستان بار کونسل کے ممبر سینئر قانوندان احسن بون، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ، اور جو میں نے نام پہلے پڑھے، انہوں نے صحافی برادری سے ادارے یکجہتی کی. اور اس موقع پر صدر لاہور پریس کلب نے اپنے خطاب میں تمام وکلا تنظیموں اور کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا DIG آپریشن اختلاف رائے کو نہیں مانتے. صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. صحافیوں کے گھروں پر پولیس چھاپے مار رہی ہے. جن چھاپوں کو پولیس ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے جی صحافیوں کو گھروں پہ. پولیس اور NCCIA کے ڈائریکٹر حشمت کان، سن لیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم سچ بولتے رہیں گے، ہتھ کڑیاں ہمارا زیور ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت سیکٹری کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن اور دیگر جو کرائم رپورٹرز ہیں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ان کو نوٹسز بھجوائے ہیں جس کی مذمت کرتے ہیں. ممبر پاکستان بار کونسل احسن بون نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیس اور NCCIA والے اختلاف رائے سننے کی عادت ڈالیں. احسن بون صاحب فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا اختلاف رائے سننے کی عادت ڈالیں، صحافیوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے. صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ نے کہا کہ ارشد انصاری سمیت سینئر صحافی اور پریس کلب کے جو صدر ہیں، ہم صحافتی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. DIG آپریشن فیصل کامران، ڈائریکٹر NCCIA حشمت کمال کا گٹھ جوڑ سن لے کہ وکلا اور صحافی متحد ہیں. کسی بھی قسم کا غیر قانونی قدم اٹھایا تو وکلا بھی صحافیوں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے. صدر لاہور بار مبشر رحمان چودھری نے کہا کہ صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کرنے والے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. پورے ملک کے وکلا صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی والے اپنے نوٹس واپس لیں، ورنہ وکلا صحافیوں کے ساتھ مل کر راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار فرخ الیاس چیمہ نے کہا کہ NCCIA اور پولیس صحافیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ فوری بند کرے. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. صحافی آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ غصہ کرتے ہیں. یہ جمہوری ملک ہے، برداشت کی قوت پیدا کریں ورنہ عہدے چھوڑ دیں اور گھروں کو جائیں. صدر کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن محمد اشفاق نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، جتنے نوٹسز بھجوانے ہیں بھجوائیں. آپ نے ظالمانہ اقدامات بند نہیں کیے تو ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. انہوں نے کہا ہم وکلا صحافی اتحاد پر وکلا تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دیگر مقررین نے بھی اپنے خطاب میں صحافیوں کو ہراساں کرنے اور پولیس کے چھاپوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. اس موقع پر کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اور PUJ کے صدر نعیم حنیف، جنرل سیکرٹری PUJ قمر بھٹی اور سیکرٹری کرائم رپورٹر مجاہد شیخ، سینئر نائب صدر لاہور پریس کلب افضال طالب، جوائنٹ سیکرٹری پریس کلب عمران شیخ، فرانس سیکرٹری پریس کلب صالح نواز، ممبر گورننگ باڈی شاکر اوان، اور اس کے علاوہ ندیم زعیم، نسیم قریشی، خواجہ نصیر، عدنان شیخ، HRCP کے وائس چیئرمین راجہ اشرف خاص طور پہ انہوں نے شرکت کی، اور باقی تمام جو کرائم رپورٹرز، وکلا اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے. صرف اس پریس کانفرنس میں اس کے بعد جو ہے وہ بار کے دفتر میں ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج جو ہے ان نوٹسز کا جواب جو ہے جا کر وکلا وہ جمع کروا دیں وہاں پہ، اور فی الحال وہ NCCIA کے دفتر صحافیوں کا جو ریلی اور جلوس کی شکل میں جانے کا معاملہ تھا اسے مؤخر کر دیا گیا اگلے 2-3 دن کے لیے. اور اب جو ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر ملک بھر میں بیک وقت پورے ملک میں تمام صوبوں میں تمام شہروں میں جو ہے وہ
اس صورتحال پر احتجاج اور مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں، جو میری اطلاع ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک اگر چھوٹی ایسا سی ہوا- ضد پر، ہاں جی اچھا دیکھیے، وہ اس میں یہ دیکھیے ہمارا کام ہی انویسٹیگیشن جرنلزم ہے، اور کوئی سمجھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں جا کے ملاقات کرتا ہے اور کہاں جا کے یہ آپ کس ایجنڈوں کو اور ان کو جو ہے نا وہ آگے لگا کے ان ریلیونٹ لوگوں کو اور ان سے آپ اپلیکیشنز دلواتے ہیں، اور جب صحافیوں کی اپلیکیشن جو ہیں اس سے پہلے چلی جاتی ہیں، جن پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جن پر کوئی کال اپ نوٹس نہیں دیا جاتا، اور صحافیوں کے خلاف جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے جو بعد میں اگلے دن یا اس سے بھی اگلے دن ایک اپلیکیشن جاتی ہے اور اس پر فوراً کال اپ نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں سدا اس طرح نہیں رہتی۔ یہ ادوار اور یہ آمریت اور یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ کبھی بھی ٹھیک، چند دن کی یہ مہمان لانگ ہوتی ہیں، ٹرم یہ نہیں چیزیں ہوتے، یہ نہیں چلتی، یہ ٹھیک، کبھی بھی نہیں چلتی۔ ایک بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آگاہ کرتا رہا اپنے شوز میں اور اپنے پروگرامز میں کہ اس چیز سے بچیں خود بھی۔ یہ وہ آگ نہیں ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف صحافی جو ہیں وہ ہوا جو ہے نا وہ کسی کی نہیں ہوتی، وہ تو پھر جب ہوا چلے گی تو چراغ جو ہے نا وہ کئی گھروں کے بجھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے نا بالکل کسی غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی ایک ضد کی وجہ سے آپ کو ایک سموتھ چلتے ہوئے سسٹم کو جو ہے نا وہ ڈیریل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حکومت کا اور میڈیا کا ایک تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور کسی بھی آپ ایشو پہ لے لیں، اور خاص طور پہ لاہور پریس کلب کا ایک بڑا آئیڈیل کنیکشن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ٹھیک، اور ایون پولیس ڈپارٹمنٹ لے لیں، ایون آپ ایف آئی اے کی بات کریں، ایون آپ ایف آئی اے سائبر کرائم کی بات کریں، صرف ایک جو ہے چپکلش اور ایک اس ضد کی وجہ سے اور اس کشیدگی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے دھرم برم کیا جا رہا اور کرنے کی کوشش ڈسٹرب کی ہو جا رہی سکتا ہے، ہے، ڈسٹرب۔ ٹھیک، اور ہاں یہ اس طرح کی ڈسٹربنس ہوتی رہتی ہیں، یہ ہمیں یاد کروانے پڑتے ہیں۔ وہ یہاں جنرل ضیاء الحق کا دور بھی گزرا ہے، یہاں پہ پرویز مشرف کی آمریت کا دور بھی گزرا ہے، ایوب خان کا دور بھی گزرا ہے۔ یہ ان کے تو میں ادوار گنوا رہا ہوں، ادھر جو ہے اسی طرح کے بڑے نام جو ہیں صحافیوں کے، مناج برنا کا دور بھی گزرا ہے، نثار عثمانی کا دور بھی گزرا ہے، آئی ایچ راشد کا دور، حسین نقی کا دور بھی ہے۔ تو ادھر پھر اس طرح کے لیجنڈ جرنلسٹ بھی موجود ہیں، تو آج ان کی تقلید کرنے والے جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو گئے، اور اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے تو پیچھے تو انہوں نے بھی نہیں ہٹنا۔ تو سر اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت سارے صوبوں کے سارے شہروں کے اگر صحافی جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں یکجہتا ہو کر ایک ٹائم پر، اور اگر اس طرح کا کوئی بہت ہی بڑا کال اپ یا کیسے مظاہرہ ہوتا ہے، تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا چینجز آ سکتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کس قسم کا کچھ نہیں، ایک what جو ہے نا وہ extent؟ چیزیں، یہ ایک بالکل ویسٹیج آف ٹائم ہے، اور اینڈ آف دی ڈے بھی جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہ کس نے شہد والی انگلی لگائی اور یہ چنگاری کس نے بھڑکائی، تو ذمہ داری تو اسی پہ ڈلے گی نا۔ ٹھیک ٹھیک، تو وہ وقت بتائے گا کہ اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ کہاں کہاں سازشیں گھڑی جا رہی ہیں، اور کیسے کیسے کیا کیا پلان کیے جا رہے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ اسرائیل کے جرنلسٹ تھوڑے ہی ہیں، اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں، یا کیا یہ نئی دلی کے صحافی ہیں؟ یہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں سارے، پاکستان کا میڈیا ہے، لاہور پریس کلب پاکستان کا پریس کلب ہے، پی ایف یو جے پاکستان کی تنظیم ہے، پی یو جے پاکستان کی صحافتی تنظیم ہے، یہ کوئی اسرائیلی صحافیوں کی تنظیم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ جی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی منظر عام پر۔ اینی ویز سر، فردر مور میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی، ٹک ٹاکرس کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں جوا ایپ کے حوالے سے، ون بیٹ ایکس ایپ ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو جو ڈیل کرتے ہیں وہ تو ٹرانسفر ہو گئے اچھا، ہیں، یہ تو اب کیا ہے؟ بڑا ہی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایک دل دکھانے والا کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ ڈیولپمنٹ ہے ہی کچھ نہیں اس میں۔ مطلب ایک جو وہ ایک سپیڈی جی جو کریک ڈاؤن چل رہا تھا جواریوں کے خلاف، ڈیجیٹل جواریوں کے خلاف، وہ جو ایک گرفتاریاں چل رہی تھیں، وہ جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اس میں جو انکشافات ہو رہے تھے، اس میں جو تفتیش میں اتنے بڑے لوگ بے نقاب ہو رہے تھے، آگے چینیں پکڑی جا رہی رائٹ، تھیں، وہ سارا کچھ دن سے رک گیا ہے۔
میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی. آپ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر یا کوئی بھی اس طرح کا ایک آفیسر جو ایک انیشیٹو لے رہا ہے اور دن رات محنت کر رہا ہے, وہ سرفراز چودھری کی شکل میں ہو, وہ کوئی بھی نام ہو, تو اس کے جانے سے یا اس کی ٹرانسفر سے یہ پروسیس نہیں رکنا چاہیے. پروسیس اگر رکتا ہے تو پھر چیزیں مشکوک ہیں. پروسیس نہیں رکنا چاہیے تھا. پروسیس رک گیا تو میری بات سچ ثابت ہو گئی یعنی کہ یہ کام پھر اسی آفیسر کا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو آپ کرنے دیتے. کچھ دن اتنی اجلت میں آپ جو ہے نا ان کے ذمہ جو یہ اسائنمنٹس تھیں اور جس سپیڈ سے وہ چل رہا تھا, میں ڈیجیٹل میڈیا کر رہا ہوں, آپ اتنے عرصے سے ڈیجیٹل میڈیا کر رہی ہیں, یہ جو ایک واویلا, یہ طوفان جو تھا یہ ڈیجیٹل جوے کا اور یہ ٹک ٹاک پہ اریانی کا, فحاشی کا, یہ ڈانس ہو رہے ہیں, یہ پانی گرائے جا رہے ہیں اور ننگا پن دکھایا جا رہا ہے, کہ آپ بتائیے کیا واضح فرق نہیں آپ کو نظر آ رہا, اس میں کمی نہیں آئی؟ بہت بڑی کمی میں فیل کر رہا ہوں. کتنے, چلیں اس طرح کر لیتے ہیں, کتنے لوگوں کا بتاؤں کہ کتنے عرصے سے کوئی اس طرح کا نیگیٹو کنٹینٹ ہی نہیں آ رہا, جب بٹ کا نہیں آ رہا. وہ پتلو کا کوئی سٹیٹمنٹ آ گیا, ابھی صرف اس کا نام ڈسکس ہوا ہے یہ اس انویسٹیگیشن میں کہیں نہ کہیں, تو وہ کچھ جو ہوا ہے, وہ جو آفیسر, میری تو آج تک ان سے ملاقات بھی نہیں ہے حلفاً, اور وہ جو ہے نا ان کے ہم نے جتنے کوئی انٹرویوز سنے اور وہ جو ان کا کنٹینٹ دیکھا, تو وہ نام ان سے پوچھے گئے, انہوں نے کہیں نہ کہیں اشارتاً یا نام ڈسکس کیے, تو پتلو نے خود سے ہی اس نے وہ توبہ کر لی اور اس نے کہا جی کہ وہ ڈانس جو ہوتا ہے نا اور اوریانی والا, وہ اس نے سیگمنٹ ہی نکال دیا اپنی ڈیجیٹل ایکٹیویٹی سے اور اپنے ٹک ٹاک سے. ایک بندے نے توبہ کر لی اور انہوں نے کہا میں نے اس لیے توبہ کر لی کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم جو بات کر رہی ہے اور یہ جو سرفراز جو بات کر رہے ہیں, مجھے اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ شاید میں یہ غلط کر رہا تھا اور میں اس پہ شرمندہ ہوں. یہ اس نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس شخص کو ابھی آپ کو نہ گرفتار کرنا پڑا. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جی, یہ جو گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں, یہ ڈکی ہے یا فلاں ہے, میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا. وہ لوگ جو ہے نا بلا وجہ ایم جو ہے نا توجہ حاصل کرنے کے لیے, اور یا وہ لگتے ہیں کہ اس طرح کے سورج کبھی غروب ہوا کرتے ہیں. یہ جو سورج ہیں یہ روشنی کے لیے چڑھتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ان کی روشنی کہیں نہ کہیں رہتی ہے, ہمیشہ. اس ملک میں نہیں دوسرے میں, اس خطے میں نہیں دوسرے میں, اس علاقے میں نہیں دوسرے میں, ان کی روشنی سے ہمیشہ چیزیں منور رہتی ہیں. ٹھیک, ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا کور کرتے ان تمام تر معاملات کو. تو یہ کوئی ڈکی بھائی کو اندر رکھ کے انہوں نے اچار نہیں ڈالنا اس کا, انہوں نے وہ جس کو یہ پھر کہہ دیتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ڈکی کو دوران حراست ایک تھپڑ بھی نہیں مارا گیا. ٹھیک ہے, یہ جو واویلا ہوتا ہے نا تشدد کر دیا فلاں, نہیں, اصل کیا پوری تفتیش میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس سے ریئلائز کروایا گیا کہ آپ غلط کر رہے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اپنے ساتھ, ملک کے ساتھ, نئی نسل کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ ایک برائی کا بیج بو رہے تھے. صرف ریئلائز کروایا. اب یہی ڈکی کبھی بھی اس کی ضمانت ہو جائے گی, وہ باہر آئے گا, وہ آپ کو یہ تمام نیگیٹیوٹی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. اور اگر اس نے نیگیٹیوٹی کرنی ہوگی تو پھر وہ ملک چھوڑ جائے گا. وہ اس ملک میں رہ کے اب اس طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی اور اس طرح کی کوئی ڈیجیٹل جوا اور اس طرح کی پروموشنز وہ نہیں کرے گا. وہ شخص, یہ اس طرح کا معاملہ تھا جسے سمجھا نہیں گیا, کاؤنسلنگ اور جس کو سمجھا ہی نہیں گیا, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی. میں کہتا نہیں کہ مگرمچھوں کا معاملہ ہے. اسی طرح کی صورتحال میں نے آپ کو اطلاع کر دی, گرفتاری سے پہلے ہی پتلو کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا. رجب بٹ کی بھی صورتحال مجھے جو اطلاع مل رہی ہے وہ اسی طرح کی ہے. وہ بھی ان چیزوں سے نکلنا چاہ رہا ہے اس ساری صورتحال میں. یہ جو ابھی کریک ڈاؤن ہوا جوئے کے خلاف, شاید کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو یہ ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں تعلیم کی کمی سب سے بڑا فیکٹر. تو یہ کام ایک آفیسر کر رہا تھا, اور بلا وجہ جو ہے آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں. ہم کہتے ہی نہیں اس کو جو ہے نا کچھ کوئی اس کو معطلی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اگر آپ نے ٹرانسفر بھی کیا ہے تو شان ٹرانسفر ایک کر دیتے. آپ کہتے رہی یہ آپ کیس کمپلیٹ کریں, 1 ماہ کے بعد جو ہے آپ کی ٹرانسفر ہے, آپ کو کوئی فیئر ویل دیں ایسے شخص کو جو کام کرتا ہے.
جو محنت کرتا ہے, جو ریزلٹس دیتا ہے, یقیناً. میں کوئی کیسوں کی ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا, وہ لمبی فہرست ہے جو اچیومنٹ ہے سرفراز چودھری. تو اب مجھے یہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ سرفراز چودھری 2 جو ہے وہ فوری طور پہ اسی طرح ہم سے میڈیا سے سب سے ایک رابطہ شروع کریں اور کہیں کہ یہ کیس جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ اب یہ ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کی تفتیش اب ایسے آگے بڑھ رہی. وہ ایک دم سے کہاں چلا گیا سب کچھ؟ کیا وہ کچھ غلط ہو رہا تھا؟ اچھا اگر کچھ غلط ہو رہا تھا, کچھ غلط کیا جا رہا تھا تو ہمیں آگاہ کر دیں, اس سے ہمیں آگاہ کر دیں. ہم ویل وشر ہیں اداروں کے, بڑی زبردست ایجنسی ہے NCCIA بنی ہے, بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے, مگر اور شاید پھر اس کی پرفارمنس جو ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ ایک ریڑھ کی ہڈی والا رول جو ہے وہ ان آفیسر کا تھا, جو بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے, کریز سے نکل کے چوکے بھی مار رہے تھے, چھکے بھی مار رہے تھے, ادارے کی جو امیج ہے اور اس کی جو رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا. یا کچھ حلقوں کو وہ برداشت نہیں ہوا. ایک ایجنسی جو ہے وہ اس طرح پورے ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ پرفارم کر رہی ہے جس طرح CCD کر رہی ہے. بڑا زبردست CCD نے کام کیا. CCD پہ جتنے مرضی آپ جو ہے وہ کروائیں, ان پہ الزام لگائیں اور جتنے مرضی ان کو ڈرائیں اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان پہ مقدمات ہو جائیں گے, لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں نا, مارتے ہیں نعرے جو بچی والا ہے, جو بیٹیوں والا ہے, جو بہنوں والا ہے, تو جب وہ دیکھتے ہیں ان کے کاروائیاں دیکھتے ہیں اور وہ جو فوٹیجز سامنے آتی ہیں تو پھر آپ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کمال کر دیا. یہ جو 30 روپے پہ 2 قتل کر دیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جب وہ کاروائی کرتے ہیں پھر آپ جو ہے نا وہ CCD زندہ باد کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے. تو یہ جو ہے نا بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, جیسے CCD میں بڑے بڑے کمپیٹنٹ آفیسر موجود ہیں اور وہ ان سے چٹھا سے لے کے نیچے ان کی جو ٹیم ہے, اسی طرح آپ ان کی NCCIA کی بات کریں, اس میں میں بالکل نام لینا پڑتا اور لینا چاہیے نام سرفراز چودھری کا. انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا, باتوں سے نہیں, پریکٹیکلی اس بندے نے دکھایا کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی جو ہے نا وہ ایک تحقیق کی ہوگی اور کیا ان کا نیٹ ورک ہوگا کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے نا وہ میں اس کو انٹروڈیوس کروا دوں گا, انٹروڈیوس کروا دیا, پکڑنا تو چلو ایک علیحدہ بات ہے نا, انکشاف کیا اتنا بڑا اور اس کو وہ نکال کے لے کے آئے, جس طرح ہم کو بہت بڑی بریکنگ نکال کے لاتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے. اور وہ جو بار بار بات کرتے ہیں ان بچوں کو مخاطب کر کے کہ بیٹا یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کا اثر روپ ہے. اصل میں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. ہم نے بڑی ولاگ کیے, بڑی ہم نے پوڈ کاسٹ کیے, بڑے ہم نے شوز کیے, ان پر وہ امپیکٹ نہیں آیا جو ایک شخص نے اپنے ایکشن سے اور اپنی حکمت عملی سے جس طریقے سے انہوں نے ان بچوں, میں بتاتا ہوں, آپ بچوں کو جا کے ملتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اور بچے کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جی وہ اچھا ڈکی یہ کر رہا تھا, اچھا جی وہ پتلو یہ کر رہا تھا, اچھا رجب پٹ نے یہ کس نے بتایا؟ NCCIA نے بتایا. رائٹ, ہیٹس آف ٹو دیم. ایگزیکٹلی, یہ ایجنسی نے بتایا, بالکل اس ادارے نے بتایا. اب لوگوں کو یقین آنا شروع ہوا, اب ان کے اصل چہرے جو ہے نا وہ بے نقاب ہوئے, اور کوئی یہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوئی. بالکل, کوئی یہاں پہ انکاؤنٹر کا الزام نہیں ہے, گرفتاری ہے, تحقیق ہے, تفتیش ہے, نوٹسز ہیں, بلایا گیا ہے, میرٹ کے اوپر چیک کیا گیا ہے, گلٹی ہے اس کو بٹھا لیا ہے, جو بے گناہ اس کو جانے دی, اور ریئلائزیشن کروائی گئی ہے. تو اس لیے میں حکام سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ ایسٹس ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, اور بھی کوئی کام کریں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, اسی طرح سے کریں گے, چاہے وہ پولیس سے ہو, چاہے وہ کسی ایجنسی سے ہو, اور چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو جو ملک کے لیے کام کرتا ہے, جو ملک کی جو ہے وہ نئی نسل کو اور اس نرسری کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی تباہی اور خدا نہ خواستہ ایک بربادی کی جو سازش ہے اس کو ناکام بناتا ہے. ایسے لوگ قابل تحسین ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان سے جو بھی آپ سلوک روا رکھیں,
ان سے ان کے اوپر جو ہے نا جیسی بھی آپ ٹرولنگ کروائیں کرٹیسزم نہیں، اس سے نہیں. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک. عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، ہم اس لیے ان کی تنقید بھی کی ہے. جب کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے ہم نے کرٹیسزم بھی کیا ہے، انہی چیزوں میں کیا ہے. اور ہم بار بار ہم یہ کہتے رہے کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اب اس کو سپیڈی کتنا یہ ہوگا، کب یہ بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے، کب چیزیں ہوں گی، کب 1x بیٹ تک پہنچیں گے، اور کب مافیا جو ہے. ہم تو اس انتظار میں تھے، مگر وہ ایک شخص کی وجہ سے ایک آپ نے فل سٹاپ لگا دیا. لیٹس سی، دیکھتے ہیں. سر دیکھتے ہیں، ابھی تو کاروائی چل رہی ہے، ابھی چلیں، اگر سٹاپ بھی ہوئی ہے ان دا مڈل، یو نیور نو کہ کیا ہوتا ہے آگے. لیکن جو بھی ہے آپ کے تھرو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم کے ذریعے. لیکن سر پاکستان انڈیا کی بات کرنا چاہوں گی. لاسٹ سنڈے بھی ہارا ہے، اس سنڈے بھی ہار گیا. ان کا امیدیں تو ہم لگاتے رہتے ہیں، اس سے ہم نہیں رکتے. ان کا میچ جمعے والے دن رکھ کے دیکھیں شاید پاکستان جیت جائے. جمعرات کو یا آپ نے کہا تھا رمضان میں رکھا جائے. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، دیکھیں 14 سپتمبر آپ آ رہے، اس کے بعد 21 سپتمبر کے لیے آپ نے مجھے 20 کو سوال کیا تھا کہ میچ ہے کیا بنے گا، تو میں نے کہا کہ پھر ہارنا پڑے گا. آپ نے جو کہا وہی تو وہ ذرا چلا دیں جو میں نے کہا تھا. جی میں نے کہا تھا پھر ہارنا پڑے گا، وہ چلا دیں ذرا. اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ انڈیا سے میچ ہے ہمارا ایشیا کپ میں، تو میرے دل سے تو یہی نکل گیا پھر ہارنا پڑے گا ہمیں. ایز یوزول تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں پھر ہارنا پڑے گا. انڈیا سے میچ نکلا ہے پھر ہمارا. مسئلہ یہ ہے کہ قدرے بہتر کھیلی ٹیم، قدرے بہتر کھیلی، پرفارمنس وائز قدرے بہتر کھیلی، کانفیڈنس نظر آیا پلیئرز میں کچھ. اور میرا خیال ہے کہ 25 سے 28 اور 30 رنز اور ہو سکتے تھے، جو مڈل میں آ کے وہ بالکل وہ ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ ایک اوور جو ہے پورا ڈاٹ کھیلنا آپ افورڈ نہیں کرتے. 15 گیندوں پہ باؤنڈری کوئی نہیں لگ رہی، آپ افورڈ نہیں کرتے. سٹارٹ اچھا تھا اور فخر زمان کے ساتھ ایک بیڈ لک ہوئی تو ان کا غلط آؤٹ دیا گیا، اس طرح کی صورتحال ہوئی. پھر فخر زمان وہ جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے صاحبزادہ فرحان، انہوں نے پھر وہ فائرنگ شائرنگ کر دی 50 بلے کے ساتھ، اس کی بڑی آگ لگی ہوئی ہے ادھر. میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ میں انہوں نے کی جب ان کے کپتان نے آ کے وہ پہلگام اور اس میں سیرمنی میں وہ والی حرکت کی اور اس کے بعد ہاتھ نہیں ملائے، تو پھر اس طرح کا جو ایک اگریشن ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ تھوڑا ٹیم کی پرفارمنس میں بہتری آئی، کانفیڈنس نظر آیا. لیکن اب یہ ہے کہ ابھی 2 میچز سری لنکا بنگلہ دیش سے کھیلنے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جیتنے بہت ضروری ہیں. وہ جیتنے کے بعد پھر فائنل جو ہے اگلے سنڈے انڈیا سے نکل آئے گا. تو اب 2 میچوں کی پرفارمنس کے بعد میں آپ سے کچھ کہہ پاؤں گا کہ جو ہے نا، ہاں اس میچ میں مجھے وہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ حسین طلعت جو ہیں اتنے عرصے سے وہ کہیں ان کو نظر ہی نہیں آئے، وہ ٹیم میں نہیں تھے. تو وہ جو ہے نا حسن نواز، ان کو اچانک سے ڈراپ کر کے ان کی جگہ حسین طلعت کو کھلایا گیا. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو ہاں تھوڑا آل راؤنڈر وہ ہیں، بالنگ بھی کر لیتے ہیں، یہ فرق دونوں میں ہے. شاید T20 میں زیادہ آل راؤنڈرز جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شامل کیا جائیں، مگر جو وہ حسن نواز ہیں وہ بڑے بہترین پلیئر ہیں. ان کو میرا نہیں خیال مس کرنا چاہیے، انہیں مس نہیں کرنا چاہیے. باقی جو ہے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے یہ نہ ہو کہ دونوں میں سے کسی سے یہ ہار جائیں، تو پھر تو فائنل نہیں کوئی اور ہی کھیلے گا، پھر تو فائنل ہم نہیں کھیلیں گے. اور اگر اسے جیت جاتے ہیں تو پھر شاید فائنل جو ہے پاکستان انڈیا سے ہی کھیلے گا. اور پھر آپ سب کو، پوری قوم کو دعاؤں کی اپیل ہے میری طرف سے، ایڈوانس دعائیں کریں. اور اب دیکھیں، آپ اگر کھیل کی بات کریں اور اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کریں تو ایک ٹیم اتنا اچھا کھیلتی آ رہی ہے، میرٹ پہ جیتتی آ رہی ہے، کلیئرٹی ہے ان کی گیم کے اندر. وہ ہار جائے تو اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہے نا، اچانک ہار جائے اس کے ساتھ ہاتھ ہو جائے،
یہ کھیل کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن سر ہمارا حق بھی تو ہے جیتنے کا. اچھا چلیں آپ چلے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں 2 وارم اپ سیشنز ہو گئے پاکستان انڈیا کے. آپ ایک کام کریں نا, تیسرے میں تو پاکستان کو آپ جیتنا کے لیے چاہیے. جواد احمد نے اتنا پیسہ لگا کے گانا بنایا, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, تو وہ آپ وہ گانا گانا نہیں یوز سن کرنا لیں. اس دفعہ. آپ سنیں وہ گانا, بار بار سنیں, آپ اپنی گاڑی میں لگا کے رکھا کریں. نہیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا سر کہ 2 سیشنز وارم اپ ہو گئے پاکستان انڈیا کے, چلے ہار گئے. اگر تیسرے میں چانس ملتا ہے اگین انڈیا کے سامنے کھڑے ہونے کا, تو اس بار تو چلے ان کو بنتا ہے کہ وہ جیت جائے. ٹھیک ہے, بنتا ہے جی, بنتا تو بہت کچھ ہے ان کی طرف, لیکن ابھی تک مل کچھ نہیں رہا سوائے ہار کے, Let's hope for the سوائے best. شکست کے. یس, دوبارہ سے امید لگائیں گے. چلیں جی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ آف لک ٹیم پاکستان. جی بالکل. بیسٹ آف لک اور گرین شرٹس. کوشش ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ پاکستان جیت گیا ایک دن. ہماری تو کوشش ہے, Someday. بس اتنی سی کوشش وہ بھی کر لیں تو جیت جائیں گے. پلیز یس مچ نیڈیڈ. اینی ویز بہت بہت شکریہ سر. خبریں شیئر کرتے رہیں گے پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم کے ذریعے. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.